میرا دل کیا کہ اس سال سے میں وائس چانسلر صاحب سے ریکویسٹ کی، ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ کیمیکل انجینئرنگ کا اور پولیمر کا کوئی بھی بیچ آیا کرے گا تو میری ایک بار انٹریکشن ضرور ہو، اور ان کے لیے میں کوئی آسانی پیدا کر سکوں. یہاں سے پڑھ کے بڑے جاتے ہیں، واپس کوئی آتا ہے. یہ واپس آنا بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور واپس آ کے کچھ کرنا اس یونیورسٹی کے لیے یہ بہت ہی بڑا کام ہوتا ہے. تو آج میرا دل تھا کہ یہ میں اناؤنس کروں آپ کے ساتھ کہ اس بیچ میں سے 10 ایسے بچے ہیں جن کو میں اسکالرشپ فنڈ کروں گا سر. اور وہ اسکالرشپ جو ہے وہ ایچ اسٹوڈنٹ اسکالرشپ جو ہے وہ 4,80,000 روپے کی اسکالرشپ ہوگی، اور اس کو ہم منتھلی میں 10,000 روپیز منتھلی کی شکل میں اس کو پے کریں گے. لیکن یہ اسکالرشپ جو اس میں 5 بچے کیمیکل کے اور 5 بچے پولیمر کے ہوں گے، یہ تقریباً کوئی 10 ملین کی اسکالرشپ بنتی ہے سر. میرا خیال ہے یہ بڑا کام نہیں ہے، اسکالرشپس تو بڑی اویلیبل ہوں گی. سیکنڈ ایئر میں مجھے بھی اسکالرشپ مل گئی تھی یہاں. اسکالرشپ سے بڑا کام یہ ہے جو میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں، اور اس میں وہ 10 بچے بھی ہیں اور پورا ڈپارٹمنٹ شامل ہے. ان 10 بچوں کے لیے میں یہ بھی کروں گا کہ جو انڈسٹری میں سینئرز موجود ہیں، جو مثال لیجئے کوکا کولا کا پلانٹ ہے وہاں پروڈکشن ہیڈ ہے، کوئی پولیمر کا پلانٹ ہے اینگرو کا تو وہاں پر کوئی ہیڈ ہے، تو میری کوشش ہوگی ان بچوں کو وقت سے پہلے ہی تھوڑی سی مینٹورشپ مل جائے. ہم انٹرنشپ کرتے ہیں 3rd ایئر 4th ایئر میں جا کے، اور وہ بھی ہمیں کاغذ کا پرزہ لینے کے لیے کہ جی میں نے انٹرنشپ کی. اس سے زیادہ بڑا کام سکلز کو بڑھانا ہے، اس سے زیادہ بڑا کام اپنے آپ کو قابل بنانا ہے، اس سے زیادہ بڑا کام اب سے ویژن سیٹ کرنا ہے میں نے جانا کہاں پر. مثلا مجھے 3rd ایئر میں سمجھ آ گئی تھی UET میں کہ میں ایک ناکام انجینئر ہوں گا. اپنے ساتھ سچا ہونا بڑا ضروری ہے. پلیز یہ میں بدزن کرنے نہیں آیا، اس بات کو بڑے دھیان سے سمجھنا. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں غلط فیلڈ میں آ گیا ہوں، کیونکہ میرا صرف قصور یہ کہ میرے نمبر آئے تھے اور میں میرٹ پہ آ گیا تھا. ہمارا سب سے بڑا ہرڈل یہ ہوتا ہے ہم اپنے اندر کی نہیں سنتے، ہم اپنے رب کی نہیں سنتے، ہم دنیا کی سن رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی نہیں یہ تلاش کرتے کہ جو میں نے کر رہا ہوں وہ واقعی میں نے کرنا ہے یا میں ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہوں. سو تھوڑی سی بہادری تھی. 3rd ایئر میں نے انجینئرنگ کو خیر آباد کہہ دیا. لہٰذا میں مکمل انجینئر نہیں ہوں، میں آدھا انجینئر ہوں، ہاف انجینئر ہوں. لیکن انٹرسٹنگ دیکھیے کہ میں اس بیچ کا واحد انجینئر ہوں جس کی گھر کی شیلڈوں میں UET کی بے شمار شیلڈیں پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ جس یونیورسٹی کو میں چھوڑ کے گیا تھا اس یونیورسٹی نے مجھے آج تک 50 بار بلایا. تو یہ بڑی اچیومنٹ تھی. میں شاید انجینئر ہوتا، ایک ماٹھا سا انجینئر ہوتا. میرا کہنا یہ بیٹا جو کرنے لگے ہو نا، اب سے ایکسیلنٹ سوچو، اب سے بڑا خواب سوچو، اب سے سوچو کہ آپ میں سے ممکن ہے کل کو کچھ لوگ CSS کر جائیں، آپ میں سے ممکن ہے کل کو کوئی اپنی فیلڈ چینج کرے میری طرح. ایسا ممکن ہے آپ میں سے کسی کا جو خواب ہے وہ بالکل ہٹ کے ہو. ایسا ممکن ہے آپ میں سے کوئی ادیب شاعر بن جائے. ایسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو رزق ہے وہ کسی اور کنسلٹنسی میں رکھے، یہ خبر نہیں ہے آپ. سو یہ جو لکیر کا فقیر ہے یا کولو کا بیل ہے وہ وہیں پر ہی ہوتا ہے جہاں سے سفر شروع کرتا ہے. یعنی آغاز جہاں سے کرتا ہے آخرکار شام کو انجام وہیں پر ہو چکا ہوتا ہے. میرے مطابق کامیابی کی ڈیفینیشن کہیں پہنچ جانا نہیں ہے. میرے مطابق کامیابی کی تعریف یہ کہ جو آپ بنے ہیں اس سے سوسائٹی کو فائدہ کتنا ہو رہا ہے. اگر آپ ایک پلانٹ کے ہیڈ بھی بن گئے ہیں، آپ کی سیلری بھی 15 لاکھ روپے ہے، لیکن آپ کسی بھی طرح کام نہیں آ سکتے، یا آپ کی کامیابی صرف آپ کی ذات تک ہے، آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. لیکن آپ کچھ بھی ہیں، آپ کی ذات سے آپ فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے. کیونکہ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو فائدہ مند ہے. تو ذرا یہ گول بنائے نا اپنا. انجینئر تو بن جانا ہے، میں فائدہ مند کتنا ہوں گا، میری وجہ سے میں جس گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں وہاں کے کتنے بچے پڑھ سکتے ہیں. یہ خواب سوچیں. میں جہاں سے آیا ہوں وہاں میں کیا فائدہ دے سکتا ہوں. میں جہاں آج پڑھ رہا ہوں کبھی میں واپس آؤں گا یہاں تو میں بھی ان کے لیے کچھ کر کے آؤں گا، میں بھی کچھ دے کر آؤں گا. میں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوں میں کبھی UET ہوں میں خالی ہاتھ نہیں آتا. وہ 1000 بچہ ہو یا 100 بچہ ہو، میری کوشش ہوتی ہے میں کوئی کتاب لے آؤں، کچھ لے آؤں ان کے لیے، گفٹ دے دوں. کیوں؟ جس در و دیوار نے مجھے برداشت کیا اس ادارے کا حق ہے کہ اس ادارے کو پے بیک کرنا چاہیے، ہمیں لوٹانا چاہیے. کاش کہ ہم لوٹانے والے بن جائیں، پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. ہم پاکستان کو ٹکا کے استعمال کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں. اسی لیے اللہ ہم پہ کرم نہیں کرتا. اللہ قدر کرنے والوں پہ کرم کرتا ہے، اللہ شکر گزاروں پہ کرم کرتا ہے،
اللہ وہ جو مانتے ہیں کہ میرے پہ احسان ہے ان پہ کرم کرتا ہے. سو یہ ایک اناؤنسمنٹ بڑی امپورٹنٹ کہ آپ کمنگ ڈیز میں ایک آپ کو پیپر اپلیکیشن مل جائے گی ڈاکٹر صاحب کے آفس سے, ان کے ایڈمن سے, وہ آپ فل کر دیجئے. obvious ہے کہ یہ اسکالرشپ میں پریفر کروں گا کہ جو ڈیزرو کرتے, ڈیزرو نمبروں کے اعتبار سے نہیں. میرے مطابق سم ٹائم کسی کا صرف ہاتھ پکڑنے کی دیر ہوتی ہے, وہ گرو کر جاتا ہے. اگر آپ پہ آج کوئی آسانی کر رہا ہے, خدا را اس کو واپس لوٹانا ہے. مجھے اگر نہ ملے ہوتے اشفاق احمد صاحب, مجھے نہ بڑے استاد ملے ہوتے یونیورسٹی کے زمانے میں کبھی واپس نہ آتا ریلی, کیونکہ میری تربیت میں یہ تھا کہ جہاں جہاں سے فائدہ لیا ہے. میں نے 20 بچے یو وی ٹی کے میں نے سلیکٹ کیے ہیں, سوچا ہے 20 میں نے گورنمنٹ کالج کے سوچے ہیں, 100 بچے میں نے سوچے ہیں کہ یار میرا پروجیکٹ, میری فاؤنڈیشن منتھ میں 100 بچوں کو فنڈ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہر بچے کو 10,000 روپیہ, 1 ملین روپیز ہر مہینے دے سکتی ہے. لیکن اس 1 ملین کے ساتھ وہ جو برج کرنا ہے انڈسٹری کا, وہ زیادہ امپورٹنٹ. یعنی میں چاہوں گا کہ جس دن اس بچے نے فاؤنڈیشن آ کے اپنا چیک لینا ہے, کیمیکل کا بچہ ہے, تو وہاں پر ایک سینئر کیمیکل انجینئر جو انڈسٹری سے ہے وہ 2 گھنٹے کا سیشن دے اس کو, جو اس کو کہ میں بڑے بھائی کی طرح, مینٹور کی طرح میں حاضر ہوں. اب یہاں ایک کویشچن ہے بہت بڑا کہ جو اس اسکالرشپ جو 10 کو ملنی ہے, ڈاکٹر صاحب یہ 90 ہیں, 80 کیا کریں گے؟ تو 80 کے ساتھ میرا وعدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب جو گیسٹ اسپیکرز ہیں یا الومنائز ہیں, ان کو ڈائریکٹ میں آپ کے ڈپارٹمنٹ سے لنک کر دوں گا کہ کبھی بھی وہ اویلیبل ہیں, وہ آئیں اور آپ کی کوئی اعزازی کلاس پڑھا دیں اور انڈسٹری کے حالات بتا دیں. میں ریکمینڈ کروں گا بیٹے بریف کیس اٹھانا کسی کا سیکھو. کیا جملہ بولا ہے؟ کسی بڑے استاد کا, کسی مرشد کا بریف کیس اٹھانا سیکھو, یہاں سے ترقی شروع ہوتی ہے. آپ زندگی میں استاد سے تہذیب سیکھتے ہیں. یہ کتاب کا جو نالج ہے نا, پولیمر سائنس کا اور انجینئرنگ کا, وہ لائبریری میں سارا پڑا ہوا ہے. اور آج کے میرے زمانے میں لائبریری تک تھا, گوگل پہ نہیں تھا, آج گوگل پہ بھی پڑا ہوا ہے, آج یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے. لیکن وہ علم جو استاد کی سنگت سے ملتا ہے, جو مینٹور کی سنگت سے ملتا ہے, جو کسی بڑے انسان کے پاس بیٹھنے سے ملتا ہے, وہ آپ کو کتاب سے نہیں ملتا. اس لیے واصف علی واصف صاحب کا جملہ بڑا اچھا, وہ کہتے ہیں جو کتاب کا مدفن یہاں دفن ہو جاتی ہے, جو علم ہے وہ کتاب میں دفن ہو جاتا ہے, لیکن وہ پھوٹتا ہے, اس کا مخرج جو ہے وہ نگاہ ہے, وہ نگاہ ہے, وہ سنگت ہے, وہ بڑا انسان ہے. وہ رومی کو بھی جب تک شمس نہیں ملتا, شمس کے ملے بغیر رومی نہیں بنتا. سو آپ آج بیٹا یہ ویژن ضرور رکھیں کہ آج سے 4 سال بعد یہ ڈگری ختم ہو جانی ہے, لیکن جو آپ نے بننا ہے, اگر آج اس کے ساتھ آپ رہ نہیں رہے, کیا بولا, اس کے ساتھ جی نہیں رہے. ہمارا مسئلہ ہے ہم پروگرس چھوڑ دیتے ہیں, ہم گرو نہیں کرتے, ہم راضی ہو جاتے ہیں, ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. تو بڑی بات یہ ہے کہ آج وہ خواب دیکھیے کہ یار میں نے بے شک انجینئرنگ کر رہا ہوں, میں نے سول سروسز کی طرف جانا ہے, تو میں اب سے تھوڑی تھوڑی وہ کتابیں بھی دیکھوں جو CSS کی ہیں. اگر میں نے انڈسٹری میں گرو کرنا ہے تو میں اپنے شعبے کا کوئی مرشد ڈھونڈوں. ورلڈ اکنامک فورم پروفیشنلز کے لیے سکلز کیا ریکوائر کر رہے ہیں, آج کے پروفیشنل کو کون سی سکلز چاہیے, تو آپ کو پتہ لگے گا. ممکن ہے وہ ڈگری میں نہ ملیں, کیا بولا, لیکن گولز میں شامل ہونا چاہیے کہ جب میں یہاں سے نکلوں تو مجھے پرابلم سالونگ آنی چاہیے. گولز میں شامل ہونا چاہیے کہ جب میں یہاں سے نکلوں تو مجھے کریٹیکل تھنکنگ آنی چاہیے. گولز میں شامل ہونا چاہیے کہ جب میں یہاں سے نکلوں تو پھر میری جو لیڈرشپ سکلز ہیں یا سافٹ سکلز ہیں وہ اس لیول پہ ہونی چاہیے کہ انڈسٹری مجھے لے لے یا میں اپنا رستہ بنا پاؤں. آج بیٹا المیہ یہی ہے, ہر دن کتنے CVs ہمیں آتے ہیں, سر جاب دلا دیں کا انجینئر, بڑی دنیا ہے, CVs آتے ہیں, سر کہیں پر اکوموڈیٹ کروائیں. وجہ کیا ہے, اس بچے نے سکلز پہ کام نہیں کیا, خود کو مہنگا نہیں بنایا, خود کو پالش نہیں کیا. سو کنکلوژن ود, ایک تو وہ فارم آپ کو مل جائے گا, آپ میں سے جو اپلائی کرنا چاہیں اپلائی کر دیں. اس کا ایک ریکوائرمنٹ ہے ڈاکومنٹیشن کا, وہ آپ پورا کریں گے, سیپٹر کریں گے, ڈاکٹر صاحب کو دے دیں گے. اوبویس ہے ریکمنڈیشن ہی ڈاکٹر صاحب کی یا وائس چانسلر کی ہے. میں چاہوں گا یہ جو کارڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہونے کا, یہ کیمیکل میں ڈاکٹر نوید رمضان صاحب کو دیا, تو یہ ہمیشہ کارڈ ان کے پاس رہے گا. لیکن اوبویس ہے کہ ایک چھوٹا سا اس کا انٹرویو میرا بورڈ لے لے گا, چھوٹا سا انٹرویو لے لے گا کہ وہ آپ سے یہ وعدہ تو کم از کم لے سکے کہ بیٹے یہ 4,80,000 روپے آپ کو 4 سال کا دیا جا رہا ہے, پر منتھ آپ کو پے کیا جا رہا ہے, یہ انڈسٹری سے اتنے قابل لوگ آپ کو ڈائریکٹ اٹیچ کیے جا رہے ہیں. آپ وعدہ بھی تو کرو نا کہ کل کو جب آپ کسی حیثیت میں ہوگے تو قاسم علی شاہ کی طرح آپ نے واپس آنا ہے. یہ جو پے بیک کرنا ہے سر, یہ عمل جاری رہنا چاہیے, یہ ملک چینج ہو جائے گا. خدا کی قسم اگر 20 سال ڈاکٹر صاحب یہ سکسیشن رہا, 20 سال یہ کلچر آ گیا,
کہ ہم نے واپس اپنے اداروں میں جانا ہے اور کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا ہے, کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کرنی ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ ملک چینج ہو جائے گا. یہاں ہوا یہ ہے, ہر ایک نے استعمال کیا, آگے نکل گیا. ہر ایک نے اپنا حق سمجھا ہے. جی میرے لیے میرے ملک نے کیا کیا, یار آپ نے کیا کیا, کبھی سوچا؟ آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کیا؟ اگر ابھی تک نہیں کیا, اب گول سیٹ کر لو, اب ٹارگٹ بنا لو. یہ آئیڈیل ٹائم ہے میرا بیٹا. آپ جب پیدا ہو رہے تھے, ہم یونیورسٹی میں انٹر ہو رہے تھے, تو ان 20 سالوں میں اس یونیورسٹی میں بے شمار ریسورسز میں اضافہ ہوا ہے, لیبز میں اضافہ ہوا ہے, فیکلٹی بڑی اچھی آئی ہے. لیکن یہ سب باتیں جو میں کہہ رہا ہوں, یہ بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں, یہ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا. میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں یونیورسٹی کی اور سب پروفیسرز کی, لیکن میرا درد سمجھیے کہ جب آپ 4 سال ہاسٹل سے, کون یہاں رہ رہا ہے دوسرے شہروں سے, ہاتھ کھڑا کریں یار. آپ دیکھیں, آپ پردیس میں بیٹھے ہوئے, پردیس میں بیٹھے ہوئے, مطلب اماں ابا کتنے یاد آتے ہوں گے, کیا چیلنج ہوں گے, گھر میں خوشی غمی چل رہی ہے, کسی کے اگر فادر نہیں ہے, کسی کی مدر نہیں ہے, اس کا درد پوچھیں جا کے اسے. اور اتنی بڑی پرائس پے کر کے, 4 سال کی پرائس, ایموشنل پرائس, پیسوں کی پرائس, انرجی کی پرائس پے کر کے اگر آپ ایک ناکام انجینئر ہیں, زیادتی ہے. آپ نے ریسورس ضائع کر دی. ریسورس ضائع کرنا, میرے پہ سب سے بڑا الزام میرے بیچ میں یہ تھا, تم نے سیٹ کیوں چھوڑی. میں کہا جی انشاءاللہ میں ایک دن واپس جاؤں گا, انہی انجینئرز کو پکڑ کے خود انڈسٹری میں لگوا دوں گا, پے بیک کر دوں گا. سیٹ ضائع کرنا یہ کہ آپ انجینئر ہیں لیکن نکمے ہیں. سیٹ ضائع کرنا یہ کہ آپ انجینئر ہیں لیکن سکلز کوئی نہیں ہے آپ کو. سیٹ ضائع کرنا یہ کہ آپ کے پاس ڈگری ہے لیکن انڈسٹری آپ کو لینے کو تیار ہی نہیں ہے, ان کے پاس آپ سے اچھی آپشن موجود ہے. سیٹ ضائع کرنا یہ ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ آج خواب بڑا دیکھ لیجیے, آج آپ ایک بڑا ایم بنا لیجیے, آج گول بڑا بنائیے. اور میری دعا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. آج میں مڑ کے دیکھوں, یہاں سے ٹیوشن پڑھانا, جا کے ٹیوشن پڑھانا, شام کو گھر پہنچنا, اور ساری وہ جو محنت ہے, خدا کی قسم مڑ کے دیکھوں میری اوقات کم تھی, اللہ کا کرم زیادہ تھا, اللہ کا فضل زیادہ تھا. اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا, نہ آپ کے پیرنٹس کی محنت نہ آپ کی. لیکن خدا را اس انرجی کو, اس وقت کو چینلائز کیجیے گا. پہلے سال میں تقریر کیوں کر رہا ہوں, میں تیسرے سال میں آؤں گا نا, آپ اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہوں گے. الٹیمیٹ نمبر, ڈگری, جی پی اور پاسنگ آؤٹ یہی رہ گیا ہوگا. یہ رائٹ ٹائم ہے جس میں آپ آنکھیں کھول لیں, بیداری کی طرف آ جائیں. ابھی سے سوچیں کہ میں نصاب کے علاوہ کتنی کتابیں پڑھتا ہوں. ابھی سے سوچیں کہ میں اپنی اس انجینئرنگ کے ساتھ میری انٹرپرسنل سکلز کتنی اچھی ہیں. ابھی سے سوچیں. یعنی میں نے ان سالوں میں پڑھایا, یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا, لیکن جب ٹریننگ میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا سول سروسز کو پڑھانے کا, جوڈیشری کو, فوج کو. میں نے دیکھا وہ بچے جو اس عمر میں اپنا بوجھ خود برداشت کرتے ہیں نا, تھوڑا وہ زیادہ گرو کر جاتے ہیں. اللہ نے نا ترقی خوددار لوگوں میں رکھی ہوتی ہے. اللہ نے ترقی ان لوگوں کے لیے رکھی ہوتی ہے جو ویلیو دیتے ہیں چیزوں, ریسورس کو. لیکن جو ساری زندگی سپون فیڈنگ والا ہوتا ہے, ساری زندگی سپون فیڈنگ, کہ آپ کو آسانی ملے, آپ نے گھر سے لے لی, آپ فیس بھی گھر سے لی, ریسورسز بھی گھر سے لے لیے. وقت, حالات, چیلنج, ان کو ایکسیپٹ کریں, اللہ پہ پورا بھروسہ کریں, اور وعدہ کریں کہ پے بیک کرنا ہے, کسی نہ کسی شکل میں پے بیک کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میری کوشش ہوگی کہ آپ کی انڈسٹری میں جتنے اچھے نام ہوں, اگر وہ لاہور میں اویلیبل ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں اور اس ڈپارٹمنٹ تک ضرور آئیں. وہ کبھی نہ کبھی ان کا یہاں آنا ممکن ہو, وہ ان بچوں سے بات چیت ضرور کریں. ان کا جو ایکسپوئر ہے, جو میری تو فیلڈ چینج ہوگی, میں انجینئر نہیں رہا, میں پبلک اسپیکنگ میں آ گیا, اللہ نے اس میں مجھے نام دے دیا. لیکن جس کا جو بھی ایکسپوئر رہا, اس کو ضرور بتانا چاہیے کہ دنیا کلاس روم اور آڈیٹوریم نہیں ہے, دنیا بہت بڑی, ہمیں اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. آج گورے کی کتابوں میں, دس از دی لاسٹ سینٹینس, لک کی ڈیفینیشن صرف ایک لکھی ہوئی ہے. ہمارے ہاں تک مسئلہ ہے جبر و قدر اور شکل میں. وہ لاجک کا بندہ نہیں, گورا لاجک کو مانتا ہے. وہ کہتا ہے جی لک از جسٹ دی پریپریشن ٹو انڈرسٹینڈ دی اپرچونٹی. اتنا تیار ہو جاؤ کہ جب موقع سامنے آئے تو تم پہچان لو اور اویل کر لو. ہم اتنی محنت ہی نہیں کرتے, سامنے اپرچونٹیز کی بھرمار ہوتی ہے, لیکن میرے بھائی ہم ان اپرچونٹیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے. سو آئی وش بیسٹ آف لک, اور میری دل سے آپ کے لیے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خیر جاری کرے, آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ دوسروں کے لیے جی سکیں, آپ سوسائٹی کے لیے جی سکیں, اور آپ بڑا خواب دے سکیں, اتنا بڑا خواب جس میں دوسرے بھی شامل ہو سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بڑی نوازش. تھینک یو.